جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاقی اعتبار سے بہت بلند ترین زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورۃ فصلت کی 34ویں نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا اچھے طریقے سے مدافعت کرو, اچھے طریقے سے. بس تو دیکھے گا کہ جو شخص جس سے تیری دشمنی ہے وہ بھی تیرا جگری دوست ہو جائے گا. اگر کسی سے صحیح طریقے سے آپ گفتگو کرو وہ شخص آپ سے بھی صحیح طریقے سے گفتگو کرے گا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں مشاہدے کی بات چھوڑ کر بھی کوئی دوست ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ کوئی ڈکیت ہے تو سب کو قتل کرتا ہے, اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے تو ظاہر سی بات اس کے اخلاق کے حساب سے اس کے حساب سے چلتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اگر ہم اخلاقی پہلو سے ہم اپنی زندگی گزاریں, اخلاق کو اپنے اندر سموئیں, اخلاق کے موتی چن کر کے ہم اخلاقی پہلو کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں عبادت کا کام انجام دینے میں, ہمیں اسلام پر چلنے میں, ہمیں سر کٹانے میں, اسلام کے لیے جان دینے میں, ہم کسی مسلمان کی بھائی کی مدد کرنے میں ذرا برابر بھی تعامل اور ہچکچاہٹ نہ ہوگی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور جو شخص اخلاقی پہلو سے کام کرتا ہے, جو شخص کار خیر میں حصہ لیتا ہے اور اچھے عادات کو, اچھے اخلاق کو اپناتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں شان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو اور اس جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو پرہیزگار خوشی میں تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ اخلاق کے مظاہر, اخلاق کی افادیت اور اخلاق کے نمونے ہیں. انہی اخلاق کی تکمیل کے لیے اور انہی اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اور انہی اخلاقی معیار کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. امام بخاری اپنی کتاب ادب مفرد میں ذکر کرتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بلند ترین اخلاق, اخلاق حسنہ, اخلاق فاضلہ, اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. یعنی اخلاق کی جتنی حدیں ہو سکتی ہیں, جتنی بنیادیں ہو سکتی ہیں, جتنی جو ہے بلندی اور کشادگی ہو سکتی ہے, ان تمام حدوں کو, ان تمام معیار کو, ان تمام منازل کو اتمام کرنے کے لیے پایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق حسنہ کا اتمام کرنے کے لیے آئے. اور یہ اخلاق وہ چیز ہے کہ میزان میں سب سے بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق, رواہ احمد و ابو داؤد, کہ میزان کے اندر اخلاق کریمہ سے بڑھ کر, اخلاق فاضلہ سے بڑھ کر, اچھی اور بلند کردار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. سب سے وزنی چیز قیامت کے دن میزان کے اندر یہی اخلاق کریمہ ہوگا. تو یہ اخلاقی پہلو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق والے ہوں گے, جو بلند کردار والے ہوں گے. تو یہ اخلاقی پہلو تھا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بات میں, ان تمام امور میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. ضروری ہے کہ اپنے نفس کی تہذیب کریں. اگر ابھی تک اپنے نفس کو تہذیب نہ کر سکے, ابھی تک اپنے آپ کی تربیت نہ کر سکے, تو موقع ہے ابھی بھی ہم تربیت کر سکتے ہیں. ابھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نیکی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں. بس دیر اپنی لگن کی, اپنی جستجو کی, اپنی چاہت اور غرضی کی. جب آپ کے اندر وہ شوق, وہ جذبہ اور وہ ولولہ پیدا ہو جائے گا تو ہمارا اخلاق قریب ہو جائے گا, ہمارا کردار بلند ہو جائے گا, ہم اخلاق کے جو ہے بلند معیار پہ فائز ہو جائیں گے. اور مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب پی کر کے اپنے اخلاق کو خراب کرے. مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نماز چھوڑ کر کے بے نمازی والی زندگی گزارے. مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شخص جو ہے نشے کا استعمال کر کے اپنے اخلاق
گھٹیا چیزوں سے اپنے دامن کو گندا کرتا ہے، اپنے اخلاق کو گراتا ہے، اپنے معیار کو کم کرتا ہے، وہ شخص اگر کسی کو نصیحت کرتا ہے دھتکار دیا جاتا ہے، اگر کسی کو تبلیغ کرتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر کسی کو کوئی جو ہے بات بتلاتا ہے اس کو کوئی سننے والا یا اس پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص بلند کردار کا ہوتا ہے، بلند اخلاق کا ہوتا ہے، اگر وہ ایک بات کہتا ہے تو اس کی باتوں کو آدمی سننے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اپنے اندر بھی اخلاق پیدا کریں اور اپنے اندر بھی کردار کا نمونہ پیدا کریں۔ تو بات چل رہی تھی اخلاق کی کہ اخلاق بہت ہی اونچی چیز ہے اور کے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک اسلحہ ہے دشمن کو ضرب کرنے کے لیے، مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لیے، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے، کہیں پر کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے اخلاق ایک بہترین ہتھیار اور بہترین اسلحہ ہے۔ آئیے اب اخلاق کے جو مظاہر ہیں، اخلاق کے جو عناصر اور جو پہلو ہیں، ہم ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، ہم ان پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں اور اسے سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اخلاق کا پہلا پہلو صبر و تحمل۔ اخلاقی اعتبار سے صبر و تحمل بہت اہم چیز ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے۔ اخلاقی پہلو کے اعتبار سے ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے چاہے مصیبت آن پڑے یا مصیبت کا سامنا ہو جائے یا مصیبت درپیش ہو جائے یا مصیبت سے مقابلہ ہو جائے، اس کے لیے صبر کرنا اور عین وقت پہ صبر کرنا، عین وقت پہ صبر کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مومن کامل بننے کے لیے، اخلاق مند بننے کے لیے، بلند کردار پر فائز ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر مصیبت درپیش ہو، اگر مصائب و آلام کا شکار ہو جائے، اگر وہ شخص کسی مصیبت میں گھر جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر و تحمل کا دامن تھامے اور صبر پر چلتے ہوئے مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو صبر کے جو عناصر ہیں، صبر کے جو پوائنٹس ہیں، اس میں پہلے نمبر کو میں نے رکھا ہے صبر و تحمل، جو اخلاق کے باب میں پہلی چیز ہے۔ ایک مسلمان جب زندگی گزارتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، موت آتی ہے، ان تمام مراحل میں انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر موڑ پر نت نئے فساد اور مسائل و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان تمام ماحول میں، ان تمام حالات میں اور ان تمام مواقع پر وہ صبر کا دامن پکڑے، وہ صبر پر چلے، وہ صبر کے راستے پر گامزن ہو، تو اس کے لیے صبر کے بعد کی جو منزل ہوتی ہے اس سے اچھی منزل ہوتی ہے، اس سے اچھا انعام ہوتا ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کا بدلہ قرآن کریم جنت بتاتا ہے۔ جو آدمی صبر کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا صبر کے ذریعے مدد کیا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت پر، چھوٹے چھوٹے مسائل اور مشکلات پر، ایک چھوٹی مصیبت آتی ہے، اولاد کسی کو تو 4 سال نہ ہو، کسی کی بیماری 2-4 مہینے ٹھیک نہ ہو، کسی کو لڑکی ہو رہی لڑکا نہیں ہو رہا ہے، کوئی شخص زندگی کے مسائل اور مشکلات سے گھبرا گیا ہے، اسے سکون میسر نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر آدمی فوراً دل ملا جاتا ہے، فوراً عاجزی کرنے لگتا ہے، فوراً گریہ بازاری کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا دربار چھوڑ دیتا ہے۔ نبی نے جو طریقے بتائے ہیں مصیبت کے اندر صبر کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے یا مسائل و مشکلات کو ختم کرنے کے، دور کرنے کے، ان تمام راستوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے، یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکوں کے اور بت پرستوں کے راستے پر چل جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، وہ درگاہوں کا رخ کرتا ہے، وہ مقام کا رخ کرتا ہے، وہ مزارات کا رخ کرتا ہے، وہ نظر و ریاض کی چکر میں جاتا ہے، وہ تعویذ کے گھروں میں پڑ جاتا ہے، وہ نہ جانے کون سا عمل کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ صبر کی منزل بہت ہی اعلیٰ منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے میدان میں، صبر کے باب میں ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ کو جب مکہ سے نکالا گیا آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کو جب طائف سے ستایا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ پہ ہوش ہو گئے،
صبر کا دامن نہیں چھوڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے صبر کا نمونہ ہے. آپ کے جب دشمن آپ کی تلاش میں غارے صبر تک پہنچ گئے, حضرت ابوبکر گھبرا گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول دشمن تو یہاں بھی آ گئے. نبی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. بہت سامنے ہیں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے, سامنے موت ہوتی ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. یہ صبر اتنی عظیم چیز ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں کامیابی دلائے گی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں داخل کریں گے. تو یہ سب بہت اعلیٰ چیز ہے مومن کے لیے. ہمیشہ ہر لمحہ میں صبر کی ضرورت ہے. بیوی بیمار ہو صبر کی ضرورت ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے صبر کی ضرورت ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بیان کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اپنانے کو کہا ہے, ان اسباب کو اپنا کر کے ہم صبر کریں. لیکن صبر ضروری ہے پہلے مرحلے میں. الصبر عند الصدمة الأولى, جب آپ کو پہلی فرصت میں جس لمحہ آپ کو مصیبت پہنچی ہے اسی وقت صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ 2-4 سال کے بعد آپ صبر کرتے ہیں, اس کا نہیں فائدہ ہے. صبر اسی وقت جس وقت مصیبت پہنچی ہے. یہی تو اصل مومن کا امتحان ہے. مومن کے لیے زندگی امتحان کی زندگی ہے. یہ زندگی ٹکنے والی نہیں, یہ عارضی زندگی ہے, مستعار زندگی ہے, ادھار کو دی گئی ہے. سمجھ لیجیے جیسا کہ تو یہ صبر ہمارے لیے عظیم ترین چیز ہے. صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بغیر حساب سے پورا دے گا. مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصبر ضیاء, صبر روشنی کا نام ہے. صبر جو ہے روشنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سرا شكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا صبر فكان خيرا له. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تو تمام معاملہ بہترین ہے, عجیب اور انوکھا معاملہ ہے. مومن کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے, وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی لکھ دیتا ہے. مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں بھلائی لکھ دیتا ہے. تو یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں. تو یہ اخلاقی اعتبار سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبر کا نمونہ بنے اور صبر کے میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے جو خون میں آلود ہے. اس کی موت نے انہیں خون آلود کر دیا ہے. وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہے, خون صاف کر رہا ہے اور یہ کہہ جا رہا ہے اللہم اغفر لی موتی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس موت کو معاف کر دے جو سمجھتی نہیں ہے, جو پہچانتی نہیں ہے. یہ اشارہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب طائف کے اندر ہمارے دشمنوں نے, نبی کے دشمنوں نے, اسلام کے باغیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, آپ کو لہو دہان کر دیا, تو آپ نے بجائے بددعا دینے کے, آپ نے بجائے اللہ تعالیٰ سے بھی مدد حاصل کرنے کے, آپ نے بجائے فرشتوں کی مدد حاصل کرنے کے, آپ نے بجائے دفاع کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے, یہ پہچانتی نہیں ہے, یہ جانتی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میری قربانی ناکام نہیں جائے گی, یہ میرا صبر کرنا, یہ میرا صبر کے میدان میں ڈٹ جانا انشاءاللہ ان کی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گی اور یہ نسلیں انشاءاللہ مسلمان ہوگی. اور آج دیکھتے ہیں جہاں سے ہم لوگ میقات سے جو ہے ہم لوگ احرام باندھتے ہیں, بلکہ پورے جزیرۃ العرب, پورے خلیجی ممالک یہ اسلام کا غلغلہ, اسلام کی بلندی ہے یہاں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا, صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو آج یہ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر کے افریقہ میں پہنچا, یورپ میں پہنچا, خلیجی ممالک میں پہنچا اور دنیا کے دوسرے جو ہے خطوں میں اور علاقوں میں پہنچا. تو یہ صبر کی مثال ہمیں مومن کامل بننے کے لیے اور اخلاقی پہلو کے اعتبار سے مضبوط اور بلند ہونے کے لیے پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے نفس کی تہذیب کریں اور اس کے اندر صبر کو کوٹ کر کے ڈال دیں. جیسا کہ کسی چیز کو کسی چیز کے اندر کوٹ کے ڈال دیا جاتا ہے, اپنے نفس کو ایسا کوٹ کر کے صبر کے لیے تیار کر لیں کہ کوئی شخص تلوار لے کر کے بھی آ جائے آپ صبر کریں. کوئی شخص آپ پر ظلم کا پہاڑ لے کر کے آ جائے, میں آپ کو پہاڑ سے دھکیل دوں گا. اگر آپ اسلام سے مکرتے نہیں ہیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا. ان تمام مرحلوں میں, ان تمام راستوں میں آپ صبر کے مضبوط دیوار ہو جائیں کہ کوئی دشمن آپ کی اس دیوار کو تہس نہ کر سکے, اس فصیل کو توڑ نہ سکے. تو یہ صبر مومن کے لیے بہت بڑی ہتھیار ہے, بہت بڑا اسلحہ ہے.
صبر کا پہلو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اخلاقی پہلو کے اعتبار سے دوسرا پہلو اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد پیدا کرنا، اس لیے کہ یہ مومن کے لیے صبر کے بعد یا صبر سے پہلے بھی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک اللہ پر توکل نہ ہوگا، جب تک اللہ پر بھروسہ نہ ہوگا، ہماری عبادت رائگاں ہو جائے گی، ہماری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، ہمارے کارنامے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ہماری جدوجہد، ہماری اندر کوششیں یہ ساری کسی کام کی نہیں آئیں گی۔ ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر اللہ پر اعتماد مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ مضبوط کرے۔ جب اللہ پر بڑا بھروسہ اور توکل مضبوط ہوگا تو بندے کا خالق سے رشتہ استوار ہوگا، بندے کا خالق کے درمیان ایک مضبوط سلسلہ قائم ہوگا، اور اس سلسلے کے ذریعے دینی معاملات پر عمل کرنا، دنیا کے اندر کام کرنا اور دینی امور میں چلنا پھرنا، یہ سارے سے سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرنا، یہ مومن کا دوسرا ہتھیار ہے، دوسرا بلند اور بہترین سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے ہم دشمنوں پر روک قائم کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو زیر کر سکتے ہیں، ہمارے جو خون میں جو شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے نسلوں پہ رات گزارتا ہے، ہمیں غلط کام کے کرنے پر اکساتا اور ورغلاتا ہے، یہاں تک کہ ہم سے غلط کام کر گزارتا ہے، ہمیں غلط راستے پر لگا دیتا ہے، اس شیطان کو ہم ذلیل کر سکتے ہیں، اس شیطان کو ہم راتے درگار کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ، لیکن میں نے اس کو اپنا فرما بردار بنا لیا ہے، میں نے اسے اپنا وکیل اور قربان بنا لیا ہے۔ ہم بھی اپنی عبادت کے ذریعہ، اللہ سے اعتماد کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ اور اخلاق کے مضبوط ہتھیار کے ذریعہ اپنے شیطان کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کو ہم مایوس کر سکتے ہیں، پھر وہ آپ کو غلط راستے پر نہیں لگائے گا، وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، آپ کے نفس کے اندر کوئی ایسی بات نکالے گا۔ تو یہ اللہ کا اعتماد بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات نہیں، توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں، لیکن اسباب اور جو ذرائع ہیں اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا صلہ دیتا ہے۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو، اپنے اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ آپ اونٹ کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ رکھوالی کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ آپ گھر بناتے ہیں، چاروں طرف دیوار لگاتے ہیں، پھر اس پہ دروازے لگاتے ہیں، پھر اوپر سے چھت لگاتے ہیں، اور پھر جب سوتے ہیں تو دروازے کی چچکری بھی لگاتے ہیں، اس دروازے کو آپ بند بھی کر کے لاک بھی کر کے سوتے ہیں۔ آپ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ پھر دین کے معاملے میں جب آپ بات کیجئے تو کہے گا بس اللہ کافی ہے، ٹوپی پہن لو، مسجد میں عبادت کر لو، کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، کسی جنگل اور دنیا میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کا والا جب تسبیحیں پڑھتے رہو، بس کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ روزی دینا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ پر اعتماد کر لیا۔ یہ توکل کا غلط مفہوم ہے۔ توکل کا یہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو اسباب اور جو ذرائع ہیں، جو وسیلے ہیں، ان وسیلے کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر مضبوط اعتماد کریں، اعتماد کا پہاڑ جم جائے، اللہ پر مضبوط اعتماد کریں، لیکن اسباب اور ذرائع کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ نبی کی زندگی ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھیے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان کاغذات میں جاتے ہیں، جب جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صحابہ کرام کو ترتیب دیتے، آپ لسٹ بناتے، جنگ کا فلسفہ تیار کیا جاتا، جگہ تیار کی جاتی، جنگ کے لیے جو ہے وہ سارے امور طے کیے جاتے، جنگ کے جتنے بھی مناظر ہوتے ہیں ان تمام معلومات پر بحث کی جاتی، تلوار لیا جاتا، گھوڑے لیے جاتے، اور جو راستے کے خرچے ہیں سارے لیے جاتے۔ ایسا نہیں کہ میدان میں کود پڑے، بس اللہ کا بھروسہ ہم جنگ جیت لیں گے۔ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں جنگ کے، یا جتنے بھی اسباب ہیں کسی بھی کام کے لیے، ان تمام اسباب کو اپنا کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اللہ پر اتنا بھروسہ ہو، اتنا بھروسہ ہو، اتنا بھروسہ ہو کہ کوئی شخص آپ کے اس ایمان کے سامنے آپ کے ایمان کو ڈگما ڈول نہ کر سکے، آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ کوئی آدمی 1 لاکھ ریال دے کر کے وہ اگر آپ کو ہندو بنانا چاہے، وہ آپ کو قادیانی بنانا چاہے، شیعہ کے فرقے میں داخل کرنا چاہے، آپ ایمان کا اتنا بلند ترین مضبوط پہاڑ اور فصیل بن جائے کہ آپ کے ایمان کو، آپ کے توکل کو توڑ نہ سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر جب تک مضبوط اعتماد، جب تک اللہ پر مضبوط بھروسہ نہ ہوگا تو اس وقت تک ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزوری اور ضعف لاحق ہو سکتی ہے، ہم مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ پر بھروسہ کب ہوگا؟ اللہ کا دربار چھوڑ دیں گے۔ جہاں جیسا آدمی کہے گا
اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، جب اللہ پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں اس سعودی عرب کے اندر بھی یہاں بھی پریشانیاں ہیں، یہاں بھی مصیبتیں ہیں، یہاں بھی طرح طرح کے مسائل و آلام ہیں، لیکن کسی کو آپ تعویذ لٹکاتے نہیں دیکھتے ہیں، یہاں کسی آدمی کو کسی بازار پر جاتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کا روضہ مطہرہ ہے، یہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یہاں پر شہداء احد کی قبریں ہیں، یہاں پر جلیل القدر صحابہ، عظیم پیغمبروں اور عظیم صحابہ کرام، عظیم صحابیات کی قبریں ہیں، لیکن کوئی شخص قبروں سے امید نہیں لگاتا، قبروں سے اپنی التجا نہیں کرتا، وہاں جا کے اولاد نہیں مانگتا، وہاں جا کے ان سے اپنی مصیبتیں بیان نہیں کرتا، وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھتا، وہاں جا کر کے نیاز نہیں کرتا، وہاں جا کر کے فاتحہ نہیں کرتا، وہاں جا کر کے چادر اور پھول مالے نہیں چڑھاتا، وہاں جا کر کے عرس نہیں لگاتا، وہاں جا کر کے شب برات کی بریانی نہیں کھاتا۔ یہاں بھی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ پر اعتماد اتنا ہے، اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ یہ لوگ دوسرے در پہ نہیں جاتے، اگر مصیبت ہوتی ہے، اگر پریشانی آتی ہے، اللہ کے در کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ملکوں میں دیکھیے بچہ پیدا ہوتے ہوئے ہاتھ میں تعویذ باندھا جائے گا، بیوی کو جس دن شادی ہوتی ہے کمر میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے